آج کے درس میں ہے فقر مصطفیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کا یہ عالم تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، تین مہینے گزر جاتے تھے اور حضور کے کسی گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی کچھ پکتا نہیں تھا. تو صحابیہ نے پوچھا کہ اماں جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان الماء والتمر، بس کھجور کھا لی اور پانی پی لیا. اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ ما شبع او جاء ما اکل آل محمد من خبز شعیر یومین متوالیین، کہ 2 دن بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی نہیں کھائی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو بی بی ام ہانی کے گھر میں گئے. آپ نے فرمایا کہ بی بی کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضور ہے تو صحیح، سوکھی روٹی ہے، میں شرم سے کیا پیش کرتی. اور میں لے آؤ. تو حضور نے اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کیے اور اس کو پانی میں بھگویا اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا. فرمایا کوئی گھر میں سالن ہے؟ اس نے کہا حضور سالن کہاں ہے، سرکہ تو ہے. فرمایا وہ سرکہ لے آؤ. تو حضور نے وہ سرکہ بھی اسی کے اوپر ڈال لیا، اسی کو نوش فرمایا، کہا الحمدللہ. فرمایا ام ہانی جس گھر میں سرکہ ہو تو پھر سالن تو موجود ہوا. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا. اسی طرح ایک دن میرے آقا اپنے گھر سے مجبور ہو کر، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر نکلے کہ کسی ساتھی، کسی صحابی کے باغ میں جائیں. فخرج ابی بکر، حضرت ابو بکر بھی آ گئے. آپ نے فرمایا ما خرج یا ابا بکر فی ھذا الوقت، اس گرمی میں تم کیوں نکلے گھر سے؟ انہوں نے کہا الجوع یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے نکلا. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. اور پھر میں ما خرج، کہا تم کیوں نکلے؟ انہوں نے کہا الجوع یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے نکلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے. وہ اتفاق سے موجود نہیں تھے. ان کی بیوی نے گھر میں حضور کو بٹھایا اور کہا کہ حضرت ابھی میرے شوہر آ جاتے ہیں، پانی لینے کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر میں ان کے خاوند بھی آ گئے. تو انہوں نے کہا مرحباً مرحباً بضیوف الکرام، آج تو میرے گھر میں ایسے مہمان آئے ہیں کہ چاند اور ستارے اتر آئے ہیں. اس نے جا کے ایک کھجور کا گوشہ کاٹا اور پورا وہ گوشہ جو تھا لا کے حضور کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے کہا حضور اس میں ہر قسم کی کھجوریں ہیں، آدھی پکی بھی ہے، پوری پکی بھی ہے، کچی بھی ہے، جو جس کا دل چاہے وہ چن چن کے کھاتا رہے. اور ٹھنڈا پانی بھی پلایا اور کھانا بھی کھلایا. تو حضور پاک نے فرمایا ابو بکر، عمر، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا. لیکن یا رسول اللہ یہ کھجور اور ایک ٹھنڈا پر فرمایا ہاں اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی، یہ اللہ کی نعمت. اسی طرح سے صحیح روایات میں ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے. تو صحابی نے کہا کہ جب ہم جہاد میں گئے تو ہمیں روز کی 2 کھجوریں ملتی تھی. کہ جہاد اور سفر، اونٹوں کا سفر، گرمی کا سفر، صحرا کا سفر، اور کھانے میں صرف 2 کھجوریں اور پانی کے گھونٹ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، 2 کھجوروں کی قدر ہمیں تب معلوم ہوئی جب کھجوریں کم پڑ گئیں تو حضرت نے حکم دیا کہ اب ایک کھجور ملے گی. اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ 2 کھجوروں کے ساتھ کتنا فائدہ ہے. پھر ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو حضرت ابی عبیدہ نے حکم فرمایا کہ ایسا کریں کہ گٹھلی جو ہے یہ چوس لیا کریں. نانو نمسو کما یمس الصبی، جیسے بچہ ماں کے پستان کو چوستا ہے
ہم ایسے اس گٹھلی کو چوستے تھے اور اوپر پانی پی لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو جہاں، لیکن ایک بات یاد رکھے، یہ فقر جو ہے یہ اضطراری نہیں تھا، حضور مجبور نہیں تھے، یہ فقر اختیاری تھا، ورنہ اللہ نے تو آپ سے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مکے کے جبل صفا کو سونے کا بنا دوں اور پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، مجھے دولت دنیا نہیں چاہیے۔ اس دولت دنیا کی کیا حالت ہے اور کیا قیمت ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں اتنا چاہ اللہم اجعل قوت رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیا اور ایک وقت کا نہ کھایا۔ یہ حضور نے خود اختیار فرمایا تھا۔ ایک دن ایک صحابی آئے، کہنے لگے انی احبک یا رسول اللہ، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے میں سوچ لو، اور کہا حضرت سوچنے کی کیا بات ہے، آپ ساری دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہیں، میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، فرمایا مجھے محبوب رکھتے ہو تو پھر بھوک بھرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ جب میری محبت میں آئے گا تو اس کو فقر فوراً اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی لیے اللہ والے عام طور پر دنیا سے دور ہوتے ہیں، وہ اپنے زہد میں ہوتے ہیں اور اپنے قناعت کے ساتھ اپنی حیات اور زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تم بھی بھوک کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو ایک اللہ کے بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس سمرقند و بخارا سے ایک نوجوان آیا میرے لنگر میں۔ وہ ایک دن رہا، 2 دن رہا، آخر میں نے پوچھا کہ بھائی تم کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ کا نام سنا تھا، تو میں نے اتنا سفر کیا کہ آپ کی صحبت کے اندر کچھ وقت گزارو۔ آج فرمایا ٹھیک ہے، اچھا تم یہ بتا۔ اس نے کہا اچھا حضور آپ یہ فرمائیں کہ اتنا بڑا لنگر ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں، ذریعہ آمدنی کوئی نہیں، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں دے دیتے ہیں کھانے کے لیے، بھیج دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا، فرماتے ہیں میں اتنا شرمندہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک نوجوان بچہ ہے اور میری بات میں وہ الٹا اثر لینے کے ہنس رہا۔ میں نے کہا اچھا ایسا کرو، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے کے اولیاء اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ فرماتے ہیں کہ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا صبر کرتے ہیں، تو کتے بھی ایسا کرتے ہیں، کتے کو کھانا ڈال لو کھا لے گا، ورنہ مالک کا دروازہ وہ بھی نہیں چھوڑتا، بھوکا ہو پڑا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پر تمہارے علماء اور اولیاء کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت مل جائے تو دوسروں کو کھلا دیتے ہیں اور نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ ان کا مقام یہ ہے کہ اگر مل جاتا ہے دوسرے کو دے دیتے ہیں، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگر نہ ملے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، جتنی وقت کھانے پینے میں لگتا اتنی تیری عبادت میں لگے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ فرماتے ہیں میں اس کی بات سن کے بے انتہا شرمندہ۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ صحیح روایات میں ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ آئے، انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا، کہا یا رسول اللہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، فرفع رسول اللہ ثوبہ، حضور نے بھی اپنا کپڑا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور میں اللہ کے بندے میں نے بھی تو بھوک کے ساتھ تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ جو تھے ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اسی کو وہ یوں گلے میں باندھ لیتے تھے کہ بس وہی قمیض کا کام بھی دے اور چادر کا کام بھی دے۔ اور حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کوئی بیماری ہے، حالانکہ واللہ ما بہم الا خصاصۃ، وہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گر گیا اور لوگ میرے اوپر گزرتے رہے، انہوں نے سمجھا کہ جنون کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن واللہ ما بھی جنون ولکنی الجوع، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑا تھا بلکہ بھوک کا ہی عالم تھا۔ تو یہ صحابہ کی زندگی تھی اور یہ میرے آقا کی زندگی تھی۔
ایک دن میرے مدنی پاک سیدہ عائشہ کے گھر میں آئے رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ حل عندک شیء، ان گھر میں کچھ ہے؟ بی بی نے کہا حضور اللہ اللہ کے رسول کا نام ہی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ حضور واپس چلے گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں حجرے کے دروازے دیکھتی رہی کہ حضور کہاں جاتے ہیں۔ حضور مسجد میں گئے اور 2 رکعت پڑھی، پھر ادھر پڑھی، پھر ادھر پڑھی، پھر اس کے بعد تشریف لائے۔ فرمایا حل اصبتم شیئا من بعدی، میرے بعد کوئی چیز آئی؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں آیا۔ حضور پھر مسجد تشریف لے گئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، فجاء عثمان علی الباب، حضرت عثمان آ گئے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا 4 دن سے نہ سرکار نے نہ آپ کے گھر والوں نے کوئی چیز چکھی ہے ماں سوا پانی کے۔ فبکا عثمان، حضرت عثمان رو پڑے۔ اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے خادم کے ساتھ آئے، آپ آٹے کی بوریاں بھی اور کھجور کی بوریاں بھی اور 300 درہم بھی تھیلی میں، اور ایک بھنی ہوئی بکری جو تھی وہ بھی گوشت تیار کر کے لے آئے، اور کہا کہ عائشہ آپ بھی کھائیں اور حضور پاک کو بھی کھلائیں اور اپنی سہیلیوں کو بھی کھلائیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضور آئے۔ حضور پاک آئے، آپ نے تشریف رکھی، کھانا میرے پاس تیار آیا ہوا تھا نا، بکری بھنی ہوئی آئی ہوئی تھی، میں نے آپ کے آگے رکھی۔ فرمایا یہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا حضور عثمان آئے تھے انہوں نے دی ہے، آپ نے ایک نوالہ بھی نہیں توڑا۔ اٹھ کے مسجد میں چلے گئے اور وہاں جا کے فرماتی ہیں فرفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور میرے آقا رحمت دو عالم، اچھا یہ تو ابتدائی عالم تھے نا، ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ حضور کے دروازے پہ اور مال غنیمت سے آپ کے بیت المال بھر گئے، حتیٰ کہ ایک دن 90,000 درہم آیا، حضور نے بورے پر بچھا دیا، چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے، ایک دن میں 90,000 درہم آپ نے چلا دیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور مجھے نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اب تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اب ایسا کرو تم میرے نام سے جا کے کسی سے قرضہ لے لو، ادا میں کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے درود ہی نہیں پڑھتے اللہ کے بندے، حاجیوں کو کہنا پڑتا ہے کہ درود شریف پڑھو۔ اب اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں، وہاں تو کہتے ہیں نا پڑھو درود حضرت ہیں موجود، حضور بھی آ گئے ہیں درود پڑھو۔ ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، حضور تو روضہ مبارک میں آرام فرما ہے، اگر حضور ہر جگہ آ جاتے ہیں تو پھر ہجرت کا کیا معنی ہے، پھر حج کا کیا معنی ہے؟ حضور حج میں جب تشریف لائے، جب آپ مکے میں تھے تو مینا میں نہیں تھے، جب مینا میں تھے تو مکے میں نہیں